انما المشرکون نجس، فرمایا مشرک نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں۔ یہاں تک ارشاد فرمایا قرآن میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی جس گناہ کو چاہتا ہے معاف فرماتا ہے اور جسے چاہے گا معاف فرمائے گا، لیکن وہ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اب شرک کیا ہے یہ ایک الگ چیز ہے، اس پہ بڑی لمبی بحث کی جا سکتی ہے، اگرچہ آج کے فی زمانہ قدم قدم پر لوگوں نے شرک ڈال دیا ہے، قدم قدم پر۔ وہ میری ایک تصویر ایک جیلم کا ایک مرزائی ہے، مرزا محمد علی جیلمی، اس نے اپنے پیج پہ لگائی کہ میں ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پہ گیا تھا کسی وقت، تو اس نے وہ پکچر لگا کے، کیونکہ میں اس کے خلاف بولتا رہتا ہوں تو وہ کہیں اس نے ویڈیو دیکھی ہوگی، اس نے کہا جی اس طرح ارادہ سسٹم کریے، تو اپنے پیج پہ لگا کے تصویر، تو اوپر بہت بڑی تحریر لکھی فیس بک پہ پیج پہ کہ جناب یہ بڑا بدعت و شرک ہو رہا ہے۔ مجھے پھر کسی نے چلتے چلاتے کہ یہ دیکھیں جی اس نے اپنے پیج پہ لگایا ہے، تو میں حیران ہو گیا کہ کیسے کیسے شگوفے اس دنیا میں بستے ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں، نہ قرآن کا معلوم نہ حدیث کا معلوم، اور 2 منٹ میں شرک کا فتویٰ جڑ دیا کہ یہ فلانا مشرک ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ کیوں مشرک ہے؟ اس لیے کہ دیکھو جی کہاں بیٹھا ہوا ہے دربار کے آگے، ان سے کچھ مانگ رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا، اپنی طرف سے ہی پھر اس نے حاشیہ آرائی شروع کر دی۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق ہی نہیں سمجھتے۔ ہمارا کلمہ ہی شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کا معنی کیا ہے؟ کہ ہم کسی کو عبادت کے لائق ہی نہیں سمجھتے، کوئی الہ ہے ہی نہیں، ایک ہے الا اللہ جسے اللہ کہتے ہیں، اور محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہمارے ایمان کا تقاضا ہیں، اور اسی پر بیس ہے، اسی پر ہماری پورا عقیدے کی بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے، پھر اس پر عمارت ہے۔ اگر کلمہ طیبہ نکال دو تو ہمیں پھونک مار کے اڑا دو، ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو کلمہ طیبہ یہ لا الہ الا اللہ، اس کا پہلا پارٹ اور دوسرا پارٹ، یہ دونوں پارٹ اگر لا الہ الا اللہ ہو اور محمد رسول اللہ نہ ہو پھر بھی قبولیت نہیں، یہ یاد رکھیں۔ لا الہ الا اللہ تب قبول ہے جب محمد رسول اللہ کہا جائے۔ کیا عیسائی آج لا الہ الا اللہ نہیں کہتے؟ سارے کہتے ہیں، پر آگے عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں۔ کیا سارے یہودی لا الہ الا اللہ نہیں کہتے؟ آگے وہ محمد رسول اللہ نہیں کہتے۔ تو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل اللہ، کوئی کلمہ بھی آپ پڑھ لیں آج کے زمانے میں، جبکہ وہ رسول اللہ کا زمانہ ہے، محمد رسول اللہ کا زمانہ ہے، آج اگر کوئی کلمہ بھی پڑھ لیں اللہ کو قبول ہی نہیں۔ حضرت آدم اللہ کو قبول ہے، آج یہ والا کلمہ یعنی اس کلمے کو پڑھ کر اس شریعت کا اقرار کرنا کہ جی میں حضرت آدم کی شریعت پہ ہوں، یہ اللہ کو منظور ہی نہیں۔ یہ کہہ دینا کہ آج میں عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ ہوں، یہ اللہ کو منظور ہی نہیں۔ تو میں نہیں، آج تو تجھے معلوم ہے آج محمد رسول اللہ کی شریعت چلے، ورنہ تو کتنے عیسائی ہیں جو مسلمان ہوتے رہتے ہیں، ہم ان کو کہیں نا بس ٹھیک ہے جی آپ بھی تو وہی ہیں نا جن پر وہ تورات اتری تھی، انجیل اتری تھی، خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ حیرانگی والی بات ہے، بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد نسائی سے روایتیں پیش کرتا ہے، سامنے کتابیں رکھی ہوتی ہیں اور کہتا ہے جی فلاں بدعت ہے فلاں بدعت ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ جو کتابیں پکڑ کے حوالے دے رہے ہیں یہ بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھی، ساری بدعتیں سامنے پڑی ہوتی ہیں۔ اگرچہ میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا آپ کے سامنے کی بدعت سیئہ، میں اس کو بدعت حسنہ سمجھتا ہوں، اچھی بدعت ہے، اچھی ایجاد ہے، اس سے فائدہ ہے، لیکن ہے تو بدعت نا۔ بخاری حضور کے زمانے میں نہیں تھی، حدیثیں حضور کے زمانے میں تھیں، لیکن بخاری اس لفظ کے ساتھ اور اس طرح کتاب میں بخاری شریف، اگر 11ویں شریف نہیں تھی تو بخاری شریف بھی نہیں تھی۔ ایک جیلوی صاحب کو نہیں پتا، وہ کہتے ہیں 11ویں شریف حضور کے زمانے میں نہیں تھی، تو ہم کہتے ہیں بخاری شریف بھی نہیں تھی، مسلم شریف بھی نہیں تھی، ترمذی شریف بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ کہتے ہیں نہیں حدیثیں ان کے اندر جو ہے وہ تو تھی نا۔ میں نے کہا انہی کے اندر سے تم کہہ رہے ہوتے کہ یہ ضعیف ہے، یہ ہے ہی نہیں، من گڑت ہے، تو وہ نہیں ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے پھر بدعت تو ہے نا۔ بے شک زہر تھوڑا بھی ہو، زہر تو پھر زہر ہی ہوتا ہے نا۔ دوبارہ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ سب سے بڑی نجاست یہ ہے کہ انسان کا ایمان ٹھیک نہ ہو، عقیدے میں پختگی نہ ہو۔ ہم مزارات پہ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان کے صدقے اللہ سے اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، یہ 2 باتیں ہوتی ہیں۔ وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں، بھائی بتاؤ اگر ہم ان کو
آج کی زندگی کی طرح، یعنی یوں سمجھتے ہوں کہ کبھی وہ فوت ہی نہیں ہوئے، جیسے ابھی ہم فوت نہیں ہوئے نا، میں اور آپ، اور ہم سمجھیں کہ رسول اللہ فوت ہی نہیں ہوئے، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی صحابہ فوت ہی نہیں ہوئے یا ولی اللہ فوت ہی نہیں ہوئے تو ان کے لیے فاتحہ خوانی کیوں کر رہے ہیں، ایصال ثواب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ اگلے جہان میں اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ ٹاپک نجاست کا ہے، میں اس پہ آ جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک جیسی غلیظ ترین چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو والدین کی میں بات کر رہا تھا، قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر والدین شرک کی دعوت دیں، خود مشرک ہوں اور شرک کی دعوت دیں، بیٹا تم شرک کرو، اللہ کے ساتھ فلاں چیز کو بولو، یہ بھی اللہ ہے، لو جی قرآن پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ یہ کہیں تو تم نے ان کی بات تو نہیں ماننی، پر بات کرنی احسان کے ساتھ ہے، بات کرنی معروف انداز کے ساتھ ہے، بات ان سے اونچی۔ کس کے ساتھ شرک ہو رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ وہ آرڈر دے رہا ہے بیٹے کو، بیٹا چل شرک کر، اور بیٹے کو رب کیا آرڈر دے رہا ہے کہ بھائی ایک قیامت والے دن آئے گا نا، یہ میرے پاس آئے گا تو میں پوچھوں گا تو نے شرک کیوں کیا۔ تو نہیں پوچھ سکتا، مار کے سمجھا سکتا ہے، اگر اپنی سمجھتا ہے کہ میں ابا کا سمجھا سکتا ہوں وہ سمجھا دے، لیکن اگر نہیں سمجھا سکتا تو اس کو نہ گالی دے سکتا ہے نہ مار سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرا رہا ہے، اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی گستاخی۔ اس گستاخی پر بھی رب نے فرمایا تو آہ نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمارے بچوں کو والدین کا فرما بردار بنائے۔ تو شرک اتنا بڑا ہو کر بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کی یہ قدر کی، بتاؤ پھر مصطفیٰ کی کتنی قدر کی ہو؟ والدین کی، والد کی، والدہ کی یہ قدر کی۔ کون سی والدہ، کون سا والد جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کی یہ قدر کی کہ آہ نہیں کرنی۔ اور رسول اللہ کے بارے میں پتہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ لو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من۔ فرمایا رسول اللہ کی جب باری آئی تو کیا کرنا؟ دیکھو باپ کی باری آئی، فرمایا آہ نہیں کرنا وہاں پہ، بس چپ کر جاؤ۔ یا اللہ تیری گستاخی نہیں کی اس نے، کی ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا ظلم ہے ہی کوئی نہیں، تو اتنے بڑے ظلم پر میں کیا کروں؟ کہا چپ ہو جاؤ۔ تو رسول اللہ کی باری، اللہ فرمایا لو کانوا آباءہم او ابناءہم، تمہاری ماں اور باپ ہی کیوں نہ ہوں، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، تمہارے خاندان میں سے، قبیلے کنبے میں سے، دوست احباب میں سے ہی کیوں نہ ہوں، اگر یہ رسول اللہ کے بارے میں بات کریں تو فرمایا یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ دیکھیں، فرمایا یہ باپ ہے، ماں ہے، فرمایا نہیں دشمن ہے۔ وہاں بات ہوئی تو فرمایا کچھ نہیں کہنا، یہاں بات ہوئی تو کیا کہا؟ دشمن ہے۔ اور یا اللہ یہ دشمن ہے تو ہمارا ساتھ اور سنگت کس کی ہوگی؟ بھائی سے بڑا تو ہے کوئی نہیں، یہ بھی چھوٹ گیا جو بازو تھا۔ باپ سے بڑا تو ہے کوئی نہیں، باپ تو سایہ تھا، سائبان چلا گیا۔ ماں سے بڑی تو ہے کوئی نہیں، یہ تو چھاؤں تھی، اس کے بغیر تو زندگی ادھوری۔ تو نہ رشتہ دار، نہ تو نے سارے ہی گنوا دیے کہ جتنے بھی اگر رسول اللہ کے نہیں ہیں تو تمہارے دشمن ہیں، چھوڑ دیں ان کو۔ سب کو چھوڑ دیا، ان سے ڈاکی بنے گا، ہمارا کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں سب سے پہلے تو کتب فی قلوبہم الایمان، تمہارے دل پر ایمان کی مہر لگا دوں گا۔ ایدہم فی قلوبہم الایمان، تمہارے دل پر ایمان کی مہر لگا دوں گا۔ ایدہم بروح من، جبریل کو تیرا مددگار بنا دوں گا۔ جو کام بھائیوں نے کرنے تھے، ماں نے کرنے تھے، سنگیوں نے کرنے تھے، باپ نے کرنے تھے، وہ جبریل ان سے بڑھ کے کر سکتا ہے۔ اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ یہ اگر سدرۃ المنتہا سے اونچا ہو اور یوسف کو ان کے بھائیوں نے گرا دیا ہو کنویں میں، جبریل کو اللہ تعالیٰ فرمائے جبریل جلدی جا اور میرا یوسف گرنے نہ پائے۔ اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا سے تھوڑے سے وقت میں آ جائے اور جناب یوسف کو پانی میں گرنے نہ دے۔ تو یہ تمہارے ساتھ لگا دوں گا۔